السلام علیکم ناظرین، جہانزیب عباسی ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہے۔ دو موضوعات جس کے اوپر بات کریں گے، ایک معاملہ تو یہ ہے کہ مخصوص نشستوں کے معاملے کے اوپر جو پاکستان تحریک انصاف کو بغیر مانگے ہی دے دی گئی تھی، اس معاملے کے اوپر مسلم لیگ نون نے پہلا ریویو فائل کر دیا ہے۔ اس ریویو میں کیا گراؤنڈز اٹھائے گئے ہیں، کیا نکات اٹھائے گئے ہیں، اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ اور دوسرا معاملہ جو پاکستان تحریک انصاف کے اوپر پابندی لگانے کا معاملہ اور آرٹیکل 6 کے معاملے کے اوپر جو فیصلہ یا اعلان فیڈرل گورنمنٹ کی جانب سے کیا گیا ہے، اس کے اوپر اب تک کی کیا ڈیولپمنٹس ہو چکی ہیں، اس کے اوپر بات کریں گے۔ سب سے پہلے چلتے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون نے جو ریویو فائل کیا ہے مخصوص نشستوں کے معاملے کے اوپر، اس پہ ڈسکشن کرنے سے پہلے ایک ریکویسٹ آپ سے یہ ہے، ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو یا اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔ مخصوص نشستوں میں پی ٹی آئی کو دینے کے معاملے کے اوپر مسلم لیگ نون نے جو ریویو فائل کیا ہے، یہ ریویو ایڈوکیٹ حارث عظمت کے ذریعے سپریم کورٹ میں دائر کیا گیا ہے، اور اس ریویو میں یہ موقف اختیار کیا گیا ہے کہ پی ٹی آئی اس کیس میں فریق ہی نہیں تھی، اور پی ٹی آئی جب عدالتی کارروائی میں شامل ہی نہیں تھی تو اسے نشستیں کیسے دی جا سکتی ہیں۔ 12 جولائی کے مختصر حکم نامے کو یا مختصر اکثریتی فیصلے کو معطل کرنے یا اس کے اوپر حکم امتناع جاری کرنے کی استدعا کرتے ہوئے اس ریویو میں مزید یہ کہا گیا ہے کہ تمام عدالتی فورمز کے اوپر یہ سوال زیر بحث تھا کہ سنی اتحاد کونسل مخصوص نشستوں کی حقدار ہے یا نہیں۔ سنی اتحاد کونسل اور پی ٹی آئی دو الگ الگ پولیٹیکل پارٹیز ہیں، اور بظاہر سپریم کورٹ نے سنی اتحاد کونسل اور پی ٹی آئی کو ایک ہی سیاسی جماعت کے طور کے اوپر ٹریٹ کر دیا ہے اس فیصلے کے ذریعے۔ اور پھر ریویو میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ نے امیدواروں کو سیاسی جماعت میں شمولیت کے لیے 15 دن کا جو وقت دیا ہے، یہ وقت دے کر سپریم کورٹ نے بڑا ہی انوکھا کام کر دیا ہے، یونیک کام کر دیا ہے۔ اس کی ریزننگ بڑی ویلڈ یہ بیان کی گئی ہے مسلم لیگ نون کے اس ریویو میں کہ آرٹیکل 51 کی ذیلی شق 6 ڈی اور ای میں یہ کہا ہوا ہے کہ امیدوار 3 دن کے اندر اگر کوئی امیدوار آزاد ہو تو وہ 3 دن کے اندر کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی جوائن کر سکتا ہے۔ لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان نے وہ امیدوار جو سنی اتحاد کونسل سے تھے ان کو پہلے آزاد کیا، اور پھر آزاد کرنے کے بعد یہ کہا کہ آپ 15 دنوں کے اندر کسی پولیٹیکل پارٹی میں یا پی ٹی آئی میں جانا چاہیں تو چلے جائیں۔ تو یہ 3 دن جو آئین میں دیے ہوئے ہیں اس کو 15 دن بنا دیا گیا، تو ایک طرح سے یہ ری رائٹ آف دی کانسٹیٹیوشن کے مترادف ہے، یعنی وہ چیز جو آئین میں شامل ہی نہیں تھی سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں وہ کر دیا ہے۔ اور پھر کسی سیاسی جماعت کے امیدوار کو 15 دن میں پارٹی شمولیت کا کہنا یہ خلاف آئین ہے۔ اور پھر اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ کا کام آئین کی تشریح کرنا ہے جناب، سپریم کورٹ کا کام قانون سازی کرنا نہیں ہے، یعنی اس فیصلے کے ذریعے سپریم کورٹ نے قانون سازی بھی کر دی ہے۔ اور پھر بہت سارے اس معاملے کے اوپر اعتراضات اٹھائے جا رہے ہیں، جیسے جو 8 ججز کے حوالے سے کہا گیا جی کہ وہ چیمبر میں موجود ہوں گے، اگر کوئی بھی دشواری ہوئی پی ٹی آئی یا الیکشن کمیشن کو تو کیا کہیں یہ کوئی مانیٹرنگ ہو رہی ہے سپریم کورٹ کی جانب سے، وہ اختیار جو مانگا ہی نہیں گیا سپریم کورٹ نے وہ اختیار بھی دے دیا۔ اور اس ریویو میں نون لیگ نے یہ بھی کہا ہے کہ اضافی گراؤنڈ لینے کے لیے ہم جو ہے وہ حق بجانب ہیں، یعنی جب ڈیٹیل ریزننگ آئے گی تو پھر اس کے بعد اگر ہم جو ہے وہ اس معاملے کے اوپر الگ سے بھی ایڈیشنل گراؤنڈ جو ہیں وہ اپنے ریویو میں فائل کریں گے۔ اس وقت سپریم کورٹ میں جو ججز ہیں وہ مکمل ججز دستیاب موجود نہیں ہیں، اس کی وجہ عدالتی چھٹیاں ہیں۔ تو دیکھیں یہ ریویو کب تک فکس ہوتا ہے ہیئرنگ کے لیے، کیا اگلا مہینہ جو اگست ہے کیا اس میں فکس ہوتا ہے، کب ہوتا ہے، کافی اہم معاملہ ہے۔ اور اسی معاملے کو کے حوالے سے اگر ہم مزید بات کریں تو جہاں پہ یہ ریویو آیا ہے وہیں پہ اس کے ساتھ ساتھ صبح میں نے ایک ویڈیو کی تھی جس میں آپ کو بتایا تھا کہ یہ فیصلہ ہوا ہے حکومت کی جانب سے کہ پابندی لگائی جائے گی پاکستان تحریک انصاف کے اوپر کہ یہ ایک فورن ایڈڈ یا ملکی سالمیت کے خلاف کام کرنے والی سیاسی جماعت ہے، اور پابندی کے حوالے سے اے این پی نے اس کی مخالفت کی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی نے مخالفت کر دی ہے، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون اس معاملے کے اوپر کیا حکمت عملی اپناتی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے اس معاملے کے اوپر بہت سخت ریئیکشن بھی دیا ہے، لیکن یہ بات بہرحال ضرور ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی اعلان کیا گیا تھا کہ آرٹیکل 6 لگانے کے حوالے سے جو ہے وہ فیصلہ ہوا ہے جو آئین شکنی کی جاتی رہی ہے۔ تو اس کے اوپر اچانک سے سابق وزیر اعظم شاہ محمود قریشی صاحب پتہ نہیں کہاں سے اچانک سے وہ متحرک ہو گئے، اور انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ دے ماری اور پریس کانفرنس کر دی، اور اس پریس کانفرنس میں شاہدہ خان عباسی یہ کہتے ہیں، یہ وہی شاہدہ خان عباسی ہیں جن کو مسلم لیگ نون نے وزیر اعظم بنایا تھا، اور پھر بعد میں جو ہے وہ جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے، ایک اور پولیٹیکل پارٹی بنا دی گئی اور اس میں وہ
اب جا چکے ہیں، اور ان کی طرف سے اب یہ اسٹیٹمنٹ دیا گیا ہے کہ میں جب اس وقت وزیر اعظم تھا اور پھر یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس والا جب وہ معاملہ سارا کچھ وہ جو کچھ ہوتا رہا، تو انہوں نے یہ کہا جی کہ میں نے یہ مشورہ دیا تھا کہ آپ جو ہے وہ ایز اے لیڈر، ایز اے ایک سینئر لیڈر آف پاکستان مسلم لیگ نون، میں نے یہ کہا تھا کہ غداری کا کیس جو ہیں وہ چلائیں، لیکن میری اس بات کو نہیں مانا گیا۔ تو یہ اچانک سے شاہدہ خان عباسی صاحب کا ضمیر جو ہے وہ جاگ گیا ہے اور انہوں نے آ کے یہ اسٹیٹمنٹ دے ماری ہے۔ تو یہ اس کی ٹائمنگ جو ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ ایک طرف سے فیڈرل گورنمنٹ کی جانب سے ایک اسٹیٹمنٹ دی جاتی ہے اور پھر اچانک سے اس معاملے کے اوپر جو واقعات ماضی کے ہوتے ہیں اچانک کوئی گواہی آ جاتی ہے۔ اچھا، یہ ایک تو یہ معاملہ ہے، وہیں پہ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں مجموعی طور کے اوپر تو پاکستان پیپلز پارٹی کے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ خبر آ رہی ہے کہ ان کی جانب سے کہا گیا ہے جی کہ ہمیں اس معاملے پہ اعتماد میں نہیں لیا گیا، اور ہم جو ہے وہ پارٹی پہ پابندی کے حوالے سے ان کی جانب سے بھی مخالفت کی گئی ہے۔ تو ان دی اینڈ اگر ہم اس پورے کہانی کو سم اپ کریں تو یہ بنتا ہے کہ اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے اس کے حوالے سے جہاں پہ ایک طرف یہ پیپلز پارٹی کی جانب سے یہ کہا گیا کہ وہ ان کے ساتھ نہیں ہیں، وہیں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ ایسے لوگ بھی پی ٹی آئی کے اندر موجود ہیں جن کو بلا وجہ کی شہرت دے کے جو ہے وہ سیاستدان بنا دیا گیا۔ وہ پہلے ٹک ٹاکر ہوا کرتے تھے اور ان ٹک ٹاکروں کو اتنی شہرت دی گئی، اتنی مشہوری دی گئی، بلا جواز کیسز بنائے گئے ان کے اوپر، اور ان کیسز کی وجہ سے وہ جو ہے اس وقت جو ہے وہ اس طرح سے خود کو پریزنٹ کر رہے ہیں جیسے کہ بہت بڑے پولیٹیکل لیڈر ہیں۔ تو یہ میرے خیال میں حکومت کو بھی اس معاملے کو سوچنا چاہیے، اس کو دیکھنا چاہیے کہ یہ کہیں پاکستان تحریک انصاف کی جو ہے وہ ری برانڈنگ کا سلسلہ تو نہیں شروع ہو گیا، اور یہ کیا ہو رہا ہے۔ دیکھیں نا آپ، جب ووٹ آف نو کانفیڈنس کا معاملہ آیا تو اس وقت یہ اطلاعات تھی کہ میاں محمد نواز شریف کا یہ موقف رہا کہ حکومت مسلم لیگ نون کو نہیں لینی چاہیے، حکومت لی، اور اس وقت کی جو اسٹیبلشمنٹ کا جو پورا ملبہ تھا وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے اوپر آ گرا، اور وہ جو کچھ ہوتا رہا پھر اس کا خمیازہ مسلم لیگ نون نے بھگتا، اور پھر اس سلسلہ آج تک جو ہے وہ جاری ہے۔ تو بہرحال یہ وہ پولیٹکس ہے، اور اس کے اوپر جو ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے کیا حکمت عملی اپنائی جاتی ہے۔ اب تک کے لیٹسٹ اطلاعات کے مطابق جو ہے وہ ایک اہم اجلاس جو ہے وہ مری میں ہوا ہے، اور اس میں میاں محمد نواز شریف اور اس کے علاوہ جو پارٹی کی قیادت ہے اس کے اندر کچھ ڈسکشن ہوئی ہیں۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ معاملہ جو ہے اس کے اوپر پاکستان مسلم لیگ نون کیا حکمت عملی اپناتی ہے بطور پولیٹیکل پارٹی۔ اس وقت کا جو فیصلہ پی ٹی آئی کے اوپر پابندی کے حوالے سے جو اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ جاری ہوا ہے، اس کے بعد کی صورتحال جو ہے اس سے یوں لگ رہا ہے کہ جیسے وہ اتحادی جو پہلے وزارتیں لیتے رہے اور اس وقت بالکل ان کے ساتھ تھے، اور اب اچانک سے جو ہے وہ آ کے نظریاتی بن گئے ہیں۔ تو اب اس پوری صورتحال میں یہ معاملہ کس طرف جاتا ہے، اور ویسے بھی 15 دن کا ٹائم ہوتا ہے کہ 15 دن کے اندر اندر جو ہے وہ اگر یہ پولیٹیکل پارٹی یہ حکومت اگر یہ فیصلہ کرتی ہے کہ یہ ہم نے اس پہ پابندی لگانی ہے، پھر اس کے بعد ریفرنس آتا ہے، اور پھر ریفرنس سپریم کورٹ آف پاکستان میں آ کے ڈیسائیڈ ہوتا ہے۔ تو اگر یہ پارٹی پہ بین لگ گیا تو پھر ایک رائے یہ بھی دی جا رہی ہے کہ پھر جو لوگ اس وقت جن کو سپریم کورٹ نے کہا ہے جی کہ ان کی حیثیت جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی ہے، تو وہ پھر سارے جو ہے وہ پریکٹیکلی غیر فعال ہو جائیں گے، اور پھر ایسی صورتحال میں الیکشن کمیشن اس فیصلے کے اوپر امپلیمنٹ کیسے کرے گا، یہ بھی ایک بہت اہم کوشچن ہے۔ تو بہرحال بہت ساری ڈسکشن ہو رہی ہیں، بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں، لیٹس سی دیکھیں اس معاملے کے اوپر کیا ہوتا ہے۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جسے ہم نے آپ کو آگاہ کیا، بہت شکریہ۔